اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا انگنت فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ماہ رمضان جیسا عالمی موسم بہار عطا فرمایا، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لمحات عطا فرمائے کہ جن میں ہم خیر و برکت کو سمیٹ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، نیکی کے معاملے میں سبقت کر سکتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے نفس کی تطہیر کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کی صفائی کر سکتے ہیں. یہ تمام معاملات ماہ رمضان سے ہمیں بآسانی حاصل ہونے لگتے ہیں. محترم سامعین، ماہ رمضان جب ہمیں ملا ہے تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، ماہ رمضان سے ہمیں کیسے مستفید ہونا ہے، ماہ رمضان ہماری کیسے تربیت کرتا ہے. محترم سامعین، ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کہا ہے، اور سال میں 12 مہینے پائے جاتے ہیں. افضل مہینے موجود ہے، حرمت والے مہینے موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا. صرف 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس مہینے کا نام لیا، اور اس مہینے میں ہمارے لیے کتاب ہدایت کو نازل فرمایا. اس کتاب ہدایت یعنی کہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے عربوں کے حالات کیا تھے؟
وہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، بدکاری زناکاری عام تھی، عورت کو کھلونا سمجھا جاتا تھا، ظلم و تشدد قتل و غارت گری ایک عام پیشہ تھا ان لوگوں کا، سال ہا سال جنگیں چھڑا رہتی تھی، ایک دوسرے کی نفرت آسمانوں کو چھونے لگتی تھی۔ ایسے نازک اور پرہول ماحول میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور ہر مسئلے کے حل کے لیے اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ محترم سامعین، ماہ رمضان ہمیں کئی ناحیوں سے ہماری تربیت فرماتا ہے، لہذا سب سے پہلے تربیت اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے ایمان کو چاشنی عطا فرماتا ہے، اور یہ تصور ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمارے دلوں میں آنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سچے ارادے سے روزہ رکھنے والا، ایک مسلمان جب سچے ارادے سے روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنی خلوت میں، اپنی تنہائی میں اور چار دیواری میں کبھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، حالانکہ راستے مہیا ہیں، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، وہ کھجور کھا سکتا ہے، وہ پانی پی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، گرچہ کہ میں چہار دیواری میں ہوں، میں تنہائی مجھے میسر ہے، میں خلوت گزی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کچھ کھا لوں گا تو پھر میرے روزے کا کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو میں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ لہذا اس طریقے سے روزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان بالغیب پر اللہ تعالیٰ مزید یقین ہمیں اس روزے کے ذریعے سے نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، روزہ ہمیں اس ناحیے سے بھی ہماری تربیت کرتا ہے کہ روزہ نفس پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو کیسے پائیں، اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کریں۔ محترم سامعین، یہی کنٹرول کرنا تقویٰ کہلاتا ہے، جو کہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تم روزے رکھو، روزے تم پر فرض ہے تاکہ تم اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرو۔ محترم سامعین، انسان میں دو خواہشیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، ایک خواہش ہے کھانے پینے کی خواہش، اور دوسری خواہش ہے جنسی خواہش۔ کھانے پینے کی خواہش جب حد سے تجاوز کر جائے، انسان اور مزید کھانے کا شوقین ہوتا چلا جائے، تو پھر یہیں سے حرام کاری کا دروازہ کھلتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وہ سود لیتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈکیتی کرتا ہے، وہ رہزنی کرتا ہے، الغرض تمام چیزوں کے حدود کو پھلانگ کر وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دوسری خواہش جنسی خواہش ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بھرپیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ غیر جائز راستوں سے عورت کا طلبگار بنتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو مٹانے کے لیے وہ ایسی عورتوں کا استعمال کرتا ہے جو بے حیا ہوتی ہیں، بدکار ہوتی ہیں۔ جب جنسی خواہش حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے راستے نکال لیتا ہے، جس کے سبب وہ شادی شدہ تو ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہے، جائز راستہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن جنسی خواہش میں اتنا تجاوز یہ کر گیا ہے، اتنی اس کے اندر یہ جنسی خواہش انگڑائیاں لے رہی ہے، اسے برانگیختہ کر رہی ہے کہ وہ جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستے کی طرف نکل پڑتا ہے، جس کی سبب وہ ناجائز محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ عشق کی کہانیاں رقم کرنے لگتا ہے، پھر وہ گانے سننے لگتا ہے، فلمیں دیکھنے لگتا ہے، اور اپنی زبانوں پر غیر ضروری الفاظ، فحش الفاظ کو اپنی زبانوں پر گنگنانے لگتا ہے۔ تو محترم سامعین، اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی پیٹ کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ روزہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کہ دیکھیے، انسان، ایک مسلمان تقریباً 14 گھنٹے روزہ اب رہ رہا ہے، تقریباً 12 سے 14 گھنٹہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے، تو انسان دیکھیے حرام چیز تو چھوڑیے، جب انسان روزہ رہتا ہے ایک مسلمان تو حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، تقریباً چیزیں حلال ہے، لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ چیز ہمارے اندر حرام چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔
اسی طرح محترم سامعین، یہی وہ روزہ ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو تم میں سے کوئی جوان شادی نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ علاج کیا بتایا گیا؟ اپنی جنسی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس لیے شریعت میں کیا کیا گیا ہے کہ جو روزہ رہتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جا نہیں سکتا، اپنی خواہش کی تکمیل کر نہیں سکتا۔ تو لہذا محترم سامعین، جہاں روزہ ہمارے پیٹ کی خواہشات کو دبا دیتا ہے وہیں ہماری جنسی خواہشات کو بھی دبا دیتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، روزہ ہماری اس ناحیے سے بھی تربیت کرتا ہے کہ روزہ ہمیں ہر گناہ سے روکتا ہے۔ دیکھیے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ایسے کئی فحش مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اس خیال سے ہم اپنی نظر کو پھیر لیتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے، کئی چیزیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، سننا ہم چاہتے نہیں ہیں۔ کس لیے؟ ہمیں یہ روزہ احساس دلا رہا ہے کہ اگر تو گندی چیزیں اپنی کان سے سنے گا، غلط باتیں اپنی کان میں تو ڈالے گا، تو پھر تیرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ یہ خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے، زبان ہم کھولنا چاہتے ہیں، بری بات ہم کہنا چاہتے ہیں، زبان تک آ جاتی ہے لیکن روک لیتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ پر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو۔ تو محترم سامعین، اچانک یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ حالانکہ کل تک ہماری زبان الگ تھی، دیکھنے کا نظریہ الگ تھا، سننے کی سماعت کا نظریہ ہمارا الگ تھا۔ اچانک یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اسی روزے نے پیدا کی۔ اس روزے نے ہمارے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کیفیت پیدا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص روزہ رہتے ہوئے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی روزے کی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اس نے تو کھانا پینا بس یوں ہی بھوکے رہ کر چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کا روزہ رہنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے کہ یہ روزہ اسے جھوٹ بولنے سے نہ روکے، یہ روزہ اسے دھوکہ دینے سے نہ روکے، یہ روزہ اسے گالی گلوچ سے نہ روکے، تو پھر محترم سامعین ایسے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سنن دارمی کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا ظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے صرف پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزہ تو رہ رہے ہیں، وہ سحری کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں، لیکن انہیں اس روزے سے صرف بھوک و پیاس ہی ملی ہے، انہیں اجر نہیں ملا، انہیں ثواب نہیں ملا۔ وہ رمضان میں اپنے روزے کو قبول نہ کروا سکے، کس لیے؟ وہ اس لیے کہ روزہ تو رکھا ہے ان لوگوں نے، لیکن روزوں کے جو تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کر پائے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا قیام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے اس قیام کرنے سے صرف انہیں حاصل ہوئی تو اسی صرف بیداری ہے۔ وہ جاگے ہیں، وہ ضرور جاگے ہیں، وہ نماز پڑھے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ صرف جاگے ہیں، لیکن ان نمازوں کا کوئی اجر و ثواب وہ حاصل کر نہیں پائے ہیں۔ تو محترم سامعین، روزہ جو ہے ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ روزہ ہمیں گناہوں سے روک رہا نہیں ہے تو یاد رکھ لو پھر یہ روزہ صرف ایک بھوک ہڑتال ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ ہمیں عبادت کی تربیت دیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ عشاء کے بعد تراویح کے ذریعے سے قیام اللیل کی تربیت ہمیں مل رہی ہے۔ عشاء کے بعد ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سحری کے خاطر اذان فجر سے پہلے بیدار ہونے سے سحری کے وقت ہمیں استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح بعد نماز، اسی طرح فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ محترم سامعین، نہ عشاء کے بعد ہمیں تراویح کا کوئی اہتمام کرنے کے ہمارے اندر بقیہ 11 مہینوں میں خیال آتا ہے، اور نماز فجر تو پڑھنے کا خیال آتا ہی نہیں ہے، لیکن نماز عشاء کے بعد قیام اللیل کا اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے جو انتظام رکھا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کا موقع مل رہا ہے، عبادت کرنے کی تربیت مل رہی ہے۔ اور اسی طرح نماز فجر سے پہلے آخری پہر کی جو فضیلت ہے، جس میں ہم سحر کر رہے ہیں، لہذا یہ بھی موقع ہمیں مل رہا ہے، اور اسی کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کا موقع ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں عبادت کی تربیت بھی ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں جب نصیحتیں کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان نصیحتوں پر یہ گنگے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، یعنی کہ جو بھی نصیحت ان کے سامنے آتی ہے اس میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ایک عزم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس عمل کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ یہ ایک اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اس میں یہاں ایک اہم بات یہ ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ نصیحت ہے جس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی عمل شریعت میں مطلوب ہے اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان قوم کی یہ حالت ہے کہ مسلمان قوم آج بڑی جوشیلی ہے، بڑی جذباتی قوم ہے، حتیٰ کہ دیکھیے اپنے رب سے آج ہمارا تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، قرآن مجید سے ہمارا تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمارا تعلق سارا کا سارا جذباتی ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کا یہ عالم ہے کہ غیر اللہ سے تو ہماری نفرت ہے، غیر اللہ کو ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غیر اللہ کو نہیں مانتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، آپ کی محبت کے نام پر مرنا چاہتے ہیں، مٹنا چاہتے ہیں، ہر وقت تیار ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم جانتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں، آپ کی محبت کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا مسئلہ ہے، قرآن مجید کو دن میں کتنی مرتبہ آج ہم چوم نہیں لیتے ہیں، کتنی مرتبہ اسے سجا سجا کر ہم رکھتے نہیں ہیں، مگر عمر کے 60-70 سال کی زندگی گزرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا آج ہمیں نصیب نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ اللہ سے محبت کیسی، اللہ کے رسول سے محبت کیسی، اللہ کی کتاب سے محبت کیسی ہے کہ کبھی ہمیں اس سلسلے میں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق نہیں ملی ہے۔ ہر تعلق جذباتی ہے، اللہ سے محبت جذباتی، نبی سے محبت جذباتی، قرآن سے محبت جذباتی۔ ایسی جذباتیت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں جو کہ کم ہی کیے جائیں لیکن مستقل کیے جائیں، برابر کرتے رہنا چاہیے، ایسے عمل اللہ کو پسند ہیں۔ ایسا عمل پسند نہیں ہے کہ آئے ٹھہر گئے 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا اور باقی دن آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، 5 دن ٹھہر کر صفحے اول میں تراویح کا اہتمام کر لیا، پڑھانے والوں نے شبینہ پڑھا دیا، پڑھانے والوں نے 1 دن میں 1 رات میں قرآن ختم کر دیا، پڑھانے والوں نے 3 رات میں قرآن ختم کر دیا، پڑھانے والوں نے 5 رات میں قرآن ختم کر دیا، اور یہ جذباتی مسلمان سمجھنے لگا کہ اب میں نے تراویح کا حق ادا کر دیا، اب میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اب مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اب میں قیام کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لہذا میں اپنے اب کاروبار کو ٹائم دوں گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، سہولت کے نام پہ، تجارتوں کے نام پہ لوگوں کو ماہ رمضان میں عبادتوں سے دور کر رہے ہیں، 1 شبینہ رکھ کر 2 شبینہ 3 شبینہ 5 شبینہ اس طرح کے نام دے کر قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے کھیل رہے ہیں، قرآن مجید کے معانی و مفاہیم سے کھیل رہے ہیں لوگ۔ ایسے لوگوں کو باز آنا چاہیے اور ایسی مساجد میں مت جائیے گا جہاں پر قرآن مجید کو ڈھنگ سے پڑھا نہیں جاتا، ایک لفظ آپ کو سمجھ نہیں آتا، صرف رٹے رٹائے الفاظ اس طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں، صرف ایک مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آپ محسوس کر رہے ہیں، نہ قرآن کی ایک حرف آپ سمجھ پاتے ہیں، نہ ایک آیت آپ سمجھ پاتے ہیں، کہاں کون سی آیت شروع ہو رہی ہے، کہاں کون سی آیت ختم ہو رہی ہے، آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس طرح کا قیام کا اہتمام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید اترا ہے سمجھنے کے لیے، قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں تم قرآن مجید میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟
समझ नहीं रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत सही कर नहीं पा रहे हैं, कुरान मजीद को समझने की तौफीक हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मोहतरम सामईन कहने का मकसद ये है कि हमारा माह रमज़ान ऐसा ना हो कि इसमें हम सिर्फ जज्बाती ताल्लुक़ कुरान मजीद से रखें, सिर्फ जज्बाती ताल्लुक़ क़ियामुल लैल से रखें, सिर्फ 2-3 दिन का एहतमाम करें, फिर बाकी अय्याम में उसको छोड़ दें। तो मोहतरम सामईन ये चीज़ हमारे लिए किसी भी हाल में दुरुस्त नहीं है और इस तरीक़े से माह रमज़ान का इस्तक़बाल हुआ नहीं करता। तो मोहतरम सामईन हमें चाहिए कि माह रमज़ान से सही मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें, जज्बाती ताल्लुक़ ना रखें, कुरान मजीद से अपने आप को जोड़ कर रखें और इसी तरह मोहतरम सामईन कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करना हमें चाहिए। और ये बात याद रखिए मोहतरम सामईन, अहम बात यह है कि माह रमज़ान में हम कुछ इबादतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ रास्ते आज हमारे पास ऐसे हैं जिसकी वजह से हम सही तौर पर इबादत में वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो इस सिलसिले में चंद चीज़ों को अपने जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली ऐसी चीज़ें देखिए जो यूँ समझिए कि माह रमज़ान की ये चोर है, ये हमसे हमारी इबादतों को छीनना चाहते हैं, हमसे हमारी इबादतों को ले लेना चाहते हैं और हमारा वक्त ज़ाये करना चाहते हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ है टेलीविज़न। घर में जो हमारी टीवी चलती है इसका बहुत बड़ा दखल है कि हम घर में टीवी खोलकर लगा कर बैठ गए, बस उसी में देखते हुए रह गए, जिसकी वजह से मोहतरम सामईन हमारा अच्छा खासा वक्त जो है यूं ही निकल जाता है। ये बात याद रखिए, माह रमज़ान अमली तरबियत का महीना है। यहाँ पे अमल करना है, सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है। आज हम क्या करते, थोड़ा बहुत पढ़ के कोई क्या कर रहा, कोई नज़म लगा रहा है, कोई कवाली सुन रहा है, कोई फलां काम कर रहा है, कोई फलां काम कर रहा है। तो मोहतरम इस तरह टाइम भगाना नहीं है, बल्कि अमल करना है। कुरान मजीद सुनना एक इबादत है, लेकिन उससे बड़ी इबादत ये है, अफजल इबादत ये है कि कुरान मजीद को पढ़ें, हम अपनी ज़बानों से पढ़ें। वक्त गुजारी के लिए हम ऐसे रास्ते ना निकालें कि बैठे रहें और हमारे सामने चीज़ चलती रहे। तो मोहतरम सामईन हमें चाहिए कि टेलीविज़न से इज्तनाब करें, महीना भर के लिए टेलीविज़न को बंद कर दें। और मोहतरम सामईन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे मुसलमानों में चंद ड्रामे आ गए और उसका नाम क्या रखा, इस्लामिक ड्रामा। अब उसमें कोई लड़ रहा है, कोई मोहब्बत की दास्तान रकम कर रहा है, कोई तलवार उठा रहा है, कोई किसी ईसाई को मार रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता सालों में एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ उर्तुरुल के नाम से, बहुत सारे लोगों ने देखा और रमज़ान में खुसूसन देखा गया, इबादत समझ के देखा गया। एक ड्रामा है वो जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना सही इस्लामी तारीख से उसका ताल्लुक़ था। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल ने इसी तरह घर के बाकायदा पूरी फैमिली ने मिलकर उसके सारे एपिसोड देखे हैं। तो ये कोई इबादत नहीं है, इससे कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, ये रोज़े को ख़राब करने वाली चीज़ है। शरीयत में इसका कोई जवाब नहीं है, ऐसे ड्रामे देख सकते, शरीयत नहीं कहती, ये नाजायज़ चीज़ें हैं, उलमा ने इसे नाजायज़ ही करार दिया है। तो लिहाजा ऐसे ड्रामों से अपने आप को बचाइए। कोई इस्लामिक ड्रामा नहीं होता जिसमें इंसान नाच रहा है, कूद रहा है, मोहब्बत की दास्तानें सुना रहा है, लड़ रहा है, ऐसे कोई ड्रामे इस्लाम में नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसी चीज़ों से अपने आप की हिफाजत करें। दूसरी चीज़ है मोहतरम सामईन, जो हमारे वक्त को भी खा रहे हैं, हमारे माल को खा रहे हैं, हमारे बाजार सारी की सारी शॉपिंग माह रमज़ान में हो रही है, असर हो रही है, इफ्तार करके निकल रहे हैं, कोई सुबह से निकल रहा है, अपना सारा का सारा वक्त माल भी बर्बाद कर रहा है और वक्त भी बर्बाद कर रहा है। तो मोहतरम सामईन ये दूसरी चीज़ है जो हमारे माह रमज़ान की अहमियत को घटा रहे हैं। इसी तरह मोहतरम सामईन तीसरी चीज़ है जागना, बेकारी का जागना है। इशा के बाद क़यामुल लैल का एहतमाम हो गया, नमाज तरावी हमने पढ़ ली, कुरान मजीद की तिलावत हम कर सकते हैं, मजीद नफिल नमाजें हम पढ़ सकते थे, लेकिन खाली बैठ के जाग रहे हैं, खाली बैठ के उधर इधर की बातें हो रही, सहरी तक जाग रहे हैं, सहरी करके सो रहे हैं, तो फिर ज़ोहर भी गायब, फजर भी गायब, असर भी गायब, तकरीबन इफ्तार के वक्त में उठकर इफ्तारी हो रही है। तो इस तरीके से मोहतरम सामईन हम अपने वक्त को ज़ाये कर रहे हैं। रमज़ान कोई सोने का महीना नहीं है, जितनी नींद की ज़रूरत है उतनी ही लीजिए, उठ जाइए। उसके बाद नवाफिल का एहतमाम है, सुनन का एहतमाम है, फ़राइज़ का एहतमाम है, कुरान मजीद की तिलावत का वक्त है, सारे रोज़े में यही काम हमें करना है। अफसोस की बात ये हो गई कि रोज़ा सिर्फ सोने का नाम रहेगा हमारे पास, सिर्फ सोते हैं हम, कोई सुबह सो रहा है, कोई दोपहर में सो रहा है, कोई असर के बाद सो रहा है, इफ्तार तक का टाइम सिर्फ सोने में जा रहा है।
تو محترم سامعین اس طرح وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں بھی ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے، چوتھا چور ہے جو ہمارے رمضان کی عبادتوں کو کھا رہا ہے، مطبخ، زیادہ پکوان کا سسٹم۔ رمضان بھوکے رہنے کا نہیں بلکہ کھانے کا مہینہ بن گیا ہمارے پاس۔ کیا 12 گھنٹے ہم یوں ہی بھوکے رہ کر گزارتے، لیکن اس سے زیادہ باقی اوقات میں ہم کھا لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین ہمیں چاہیے کہ خصوصاً عورتیں، ہماری گھر کی عورتوں کو ہم وقت دیں، خصوصاً افطار کے وقت کے ٹائم یہ گرم گرم کھانے کی چکر میں، یہ تازہ کھانے کی چکر میں، یہ جو افضل اوقات ہیں دعاؤں کے، ذکر کے، اذکار کے، ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اپنے مسائل کے لیے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر روئیں۔ تو لہٰذا یہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے اور ہم کھانے پینے میں وقت صرف کر رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سارا وقت ہماری خواتین مطبخ میں دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے چاہیے کہ اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح محترم سامعین پانچویں خطرناک چیز ہے موبائل فون۔ یہ جو موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ہمارا بہت سارا وقت ختم کھا لیتا ہے۔ نہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، بس فون لے کے بیٹھ گئے۔ اچھی نیت سے آپ بیٹھے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک جو نوٹیفیکیشن آ گیا، پھر وہاں سے آپ جو بہہ گئے تو 1 گھنٹے کے بعد پھر ریٹرن آتا ہے، ارے میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ضائع کرتا ہے آپ کا فون۔ یہ بات یاد رکھو، فون میں قرآن مجید کی تلاوت مت کیجیے۔ ہاں جائز ہے، ناجائز ہے الگ بات ہے، جائز ہے پڑھ سکتے، لیکن ہارڈ کاپی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ہاتھ میں لیجئے، فون کو سائڈ میں رکھیے، سائلنٹ کیجئے، اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجئے، ورنہ آپ 4 آیتیں کیا پڑھیں گے، 4 گھنٹے پھر فون میں لگا دیں گے۔ تو محترم سامعین یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ کا بہت سارا وقت کھا رہا ہے، غیر ضروری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، غیر ضروری چیزیں آپ سنتے ہیں، جس سے بھی چاٹ کرتے ہیں، غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، لہذا ایسی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ وقت عبادت میں لگانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین اور ایک اہم چیز ہے، جس طرح ماہ رمضان میں تلاوت قرآن مجید کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، اپنی جسمانی جو عبادتیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کرنا ہے، تو لہذا دیگر مہینوں کے مقابلے میں اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، بخل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بخیلی ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نوازا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لٹانے کی کوشش کیجیے۔ یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے کہ جس طرح باقی دنوں میں ہماری حالت ہوتی ہے ویسی حالت ماہ رمضان میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تیز آندھیاں ہوتی تھی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹایا کرتے تھے، تو لہذا اس سلسلے میں بھی ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، 4-5 لوگ مل کے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں ہانک رہے ہیں، کوئی سیاست کی بات کر رہا، کوئی شہر کی بات کر رہا، کوئی محلے کی بات کر رہا، کوئی کسی کی تجارت کی بات کر رہا، کوئی کسی غرض سے بات کر رہا، لہذا ایسی مجلسوں میں بیٹھیے۔ جو بھی اس طریقے سے بات کرتا ہے اس سے منع کیجئے یا پھر ایسی مجلسوں کو خالی کر دیجئے۔ یہ ایسی مجلسیں ہیں، کل قیامت کے دن آپ ایسی مجلسوں پر افسوس کریں گے، کہیں گے کہ کاش میری مجلسوں میں نہ بیٹھا ہوتا، کاش میں ایسے لوگوں سے نہ ملا ہوتا، کاش ایسی باتیں نہ ہوتی، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا، نہ غیبت کرتا، نہ چغلی کرتا، نہ گالی گلوچ ہوتی، نہ جھوٹ بولتا، نہ اور کوئی کام میں کرتا، اس طرح کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو محترم سامعین کل قیامت کے دن ایسی مجلسوں پر ہم بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے کام کا شیڈول بنائیے۔ ماہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، لہذا سحر سے لے کر پھر سحر ہونے تک ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کیسی نمازیں پڑھنا ہے، کیسا اہتمام کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا شیڈول بنائیے۔ اگر شیڈول بنائیں گے تو ترتیب صحیح ہوگی اور اس کے ذریعے سے ماہ رمضان کا ہم صحیح طور پر تقدس جو ہے اس کو حاصل کر پائیں گے اور اس کی رحمتوں برکتوں سے ہم مالا مال ہوں گے۔ تو محترم سامعین ماہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان سے صحیح مستفید ہونے کی توفیق بخشے، ماہ رمضان کے ہر لمحے کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی جسمانی
मुमकिन कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लगाने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे तो पैरों में वरम आ जाता था, पैर फूल जाते थे। अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि क्यों अल्लाह के रसूल, इतनी इबादत करने की ज़रूरत क्या थी, इतनी थकावट क्यों कि आपके पैर में वरम आ जाए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खिला रहा है, पिला रहा है, सेहत दिया है, आफियत दिया है, घर बार दिया है, मालो मनाल दिया है, औलाद दिया है, अल्लाह ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। सवाल यह है कि अल्लाह को हमने क्या दिया है, अल्लाह को हमने मनाने के लिए क्या किया है? तो मोहतरम सामईन, हमें चाहिए कि लंबे से लंबा क़याम करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, कसरत से इबादत करने वाला बनाए, कसरत से तिलावत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को माह रमज़ान को अपने लिए तरबियत का महीना बनाने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वाबुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।